اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والی کلپ کا عنوان ہے اکثریت اقلیت۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا کا جو اپنا ایک کسی حاکم کو منتخب کرنے کا جو انداز ہے وہ اکثریت کے اوپر جاتا ہے، یعنی جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ میجورٹی میں جو آئے گا وہی حاکم بنے گا، وہی وزیر اعظم بنے گا اور وہی منتخب ہوگا۔ یہ دنیاوی ہے۔ اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ دنیا کا جو اصول ہے وہ الگ ہے اور پروردگار عالم نے جو اصول مقرر کیا ہے وہ الگ ہے۔ وہاں پہ وہ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت بے عقلوں کی ہے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن و انس کی اکثریت کو، میجورٹی کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کچھ اعمال کیے ہوں گے نا منفی، تبھی تو ڈالے گا جہنم میں۔ جنت کے اوپر 8 دروازے ہیں، جہنم پہ 7 دروازے ہیں، جبکہ عقل انسانی کہتی ہے کہ زیادہ رش جو ہوگا وہ جہنم پہ ہوگا، تو 8 دروازے جہنم پہ ہونے چاہیے تھے اور 7 دروازے جنت پہ، مگر نہیں۔ میرے متقی، عبادت گزار اور پرہیزگار بندے آسائش کے ساتھ اور بہت جاؤ حشم کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، تو جنت کے 8 دروازے اس نے بنائے متقیوں کے لیے۔ اور جہنم پہ وہ چاہتا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ تکلیف جھیلیں، زیادہ سے زیادہ دکھ اٹھائیں، تو اس نے 7 دروازے رکھے ہیں، کیونکہ کہہ چکا ہے قرآن مجید میں کہ میجورٹی جن و انس کی جہنم میں جائے گی، زیادہ مجمع جو ہے جہنم پہ ہوگا۔ ہم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کرتے ہیں جنگ کی، تو ہم کہتے ہیں وہاں 313 تھے، وہاں پہ کتنی بڑی تعداد تھی۔ ہم جب واقع کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں لاکھوں کا مجمع تھا اور یہاں پر جو تھے 72 لوگ تھے۔ کوئی 72 کہتا ہے، کوئی 100، کوئی 150، مگر وہاں لاکھوں لوگ تھے۔ تو دین اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اقلیت جنت میں جائے گی اور اکثریت جہنم میں چلی جائے گی۔ اور آج اگر ہم کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں یا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا جلسہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پاور شو ہے، میرا پاور شو دیکھیے کہ لاکھوں کا مجمع میرے لیے آیا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع۔ تو بھائی جب لاکھوں کا مجمع آپ کے لیے آتا ہے تو آپ منتخب کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کو لوگ کیوں نہیں منتخب کرتے ہیں؟ ووٹنگ کا جب وقت ہوتا ہے تو ووٹ آپ کو کیوں نہیں دیتے ہیں وہ لوگ، جب لاکھوں کا مجمع آپ کی پذیرائی کر رہا ہے، موجود ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مجمع کے اوپر جانا اور کسی کو منتخب کر لینا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے ووٹ ڈال دیا اور جس کو زیادہ پڑ گئے تو وہ صدر منتخب ہو جائے گا، وہ وزیر اعظم بن جائے گا، کیونکہ پبلک نے، عوام نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کوالٹی کیسی ہے؟ یعنی میجورٹی کے لیے تو وہ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ جہنم میں چلی جائے گی اکثریت، جنت میں اقلیت، کم لوگ جائیں گے جنت میں۔ کبھی آپ نے سنا کہ داروغہ جنت، جو کہ جنت کا دربان ہوگا، جو جنت پہ معمور ہوگا، اس کا ایک کا تذکرہ سنا ہے، داروغہ جنت؟ مگر کچھ یہ سنا ہے آپ نے کہ کتنے ملائکہ جنت کے اوپر معمور ہوں گے؟ مجھے تو کوئی آیت ایسی قرآن مجید میں نہیں ملی، مگر ہاں مجھے سورہ مدثر میں آیت ملی ہے کہ جہنم کے اوپر میں نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، 19 کیوں؟ کن فیکون کہنے والا رب جب کسی کو جہنم میں ڈال دے گا تو کسی کی کیا مجال ہے وہاں سے نکلنے کی؟ ہم فیہا خالدون، فی کہتے ہیں میں،
ہم فیہا خالدون مطلب ہمیشہ ہمیشہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب ہمیشہ ہمیشہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ اللہ نے خود کہہ دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ بھی جس کے تحت الانہار، نہر کی جمع ہے انہار، تحت الانہار، تحت کہتے ہیں نیچے کو، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ متقی بندے رہیں گے جنت میں۔ اور جہنم پہ 19 اس لیے رکھے ہیں کیونکہ جنت میں تو سب آنے کے آرزو مند تھے۔ جنت سے کون بھاگے گا؟ جہنم سے اس لیے بھاگیں گے کہ جب ہم ان کی کھال کو جلائیں گے تو دوسری کھال آئے گی، اس کو جلائیں گے تو تیسری کھال آئے گی، وہ جلائیں گے تو چوتھی آئے گی۔ اور ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ جب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے 19 فرشتے جو جہنم پہ مامور ہیں وہ ان کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ جہنم کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ یہ آیتیں موجود ہیں، ترجمہ پڑھ لیجیے گا قرآن مجید میں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے فرشتے پکڑ پکڑ کے ان کو دوبارہ جہنم کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے۔ تو جہنم کے اوپر فرشتے تو ملتے ہیں، جنت پہ کوئی ہوگا اس لیے کہ وہاں لوگ جانے کے آرزو مند تو ہوں گے، بلکہ جہنمی کچھ کہیں گے کچھ ایسے لوگوں سے جن کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا سورہ نور میں، تو وہ کہیں گے اپنے نور میں سے کچھ ہمیں دے دو، تو وہ کہیں گے تم دنیا میں تو ہمیں نور کا سمجھتے ہی نہیں تھے، نور کا مانتے ہی نہیں تھے، آج ہم سے نور مانگ رہے ہو، جاؤ جہنم میں رہو جا کے۔ یہ سورہ میں اس کے ترجمے بتا رہا ہوں آپ کو قرآن مجید میں، اور اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کو سورہ نمبر آیت نمبر بھی دے دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد سے جہنمی کہیں گے جنتیوں سے بھائی خدا کا واسطہ ہے کچھ اپنے پہ سے کچھ پانی ہمارے اوپر ڈالو، ہم یہاں پہ ہم ان کو تھوڑا درخت کا کھانا دیں گے، کھولتا ہوا ابلا پانی دیں گے، کھولتا ہوا جو ان کی اتڑیوں کو گلا دے گا۔ اتڑیوں تک کا تذکرہ ہے، یعنی آپ کی آنتیں، انٹسٹائنس، ایک لارج ہوتی کہ اسمال ہوتی، آپ کی آنتوں کو اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتا ہے کہ جہنمیوں کے آنتوں کو وہ گرم پانی اس کو وہ تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہم دوبارہ سے ان کی کھالوں کو لائیں گے، دوبارہ سے ان کے اجزاء کو لائیں گے، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اذیت جھیلتے رہیں گے۔ اندازہ لگائیے دنیا کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی، مگر قول امام حسین علیہ السلام ہے بد نصیب ہے وہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور تکلیف ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، خوش نصیب ہے وہ جس کی تکلیف ختم ہو گئی اور لذت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے۔ تو جہنم کے ہم دنیا میں میجورٹی پہ ہماری نظر ہے، اللہ کی جو نظر ہے وہ اقلیت کے اوپر ہے۔ اقلیت جو عقل و شعور رکھتی ہے، جو متقی ہے، جو عبادت گزار ہیں، ان کی تعداد کم ہے، جہنمیوں کی تعداد جنہوں اس کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کو برباد کریں گے، فساد پیدا کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے دنیا میں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو زیادہ مارا ہے یا بندوں نے بندوں کو زیادہ مارا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کو، کیونکہ بنایا تو اسی نے ہے نا، مارنے کا حق بھی اسی کو ہے، تو اللہ نے اپنے بندوں کو زیادہ مارا ہے یا بندے نے بندوں کو زیادہ مارا ہے؟ تو آج کسی کا جنازہ دیکھ کے، کسی کا مجمع دیکھ کے، کسی کا جلسہ دیکھ کے یہ ہرگز دھوکہ نہیں کھائیے گا کہ یہ بڑا عبادت گزار تھا، یہ بڑا متقی تھا، یہ بڑا اللہ والا تھا، یہ بڑا ایمان والا تھا، یہ بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار تھا۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں گئی۔ ابلیس نے جب یہ کہا کہ میں جا تو رہا ہوں، مگر وہ جانتا تھا کہ اے اللہ کو مانتا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، روز قیامت کو مانتا تھا کہ مجھے روز قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اور صراط مستقیم بھی جانتا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہاں ہے صراط مستقیم، مگر ابلیس کو پتہ تھا۔ ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھنے کے بعد سے ان کو دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ اتنی غیب کی باتیں تو ابلیس کو بھی آتی تھیں
کہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے گمراہ کروں گا، مگر ہاں تیرے مخلصین کو، تیرے مخلص بندوں کو گمراہ میں نہیں کر سکوں گا۔ اتنا غیب تو ابلیس کو بھی آتا تھا۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول کو علم غیب آتا تھا؟ میں کہتا ہوں آپ چھوڑیے، یہ لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کبھی اور کلپ میں گفتگو ہوگی کہ جو حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ سورہ کہف میں واقعہ موجود ہے۔ غیب کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی تھا، جب چوٹیوں نے اور اس کے سردار نے کہا بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر ہمیں کچلتا ہوا گزر جائے۔ وہاں اس نے کہا، وہاں آپ نے سنا، اور پورے مکالمے قرآن مجید میں درج ہیں، ساری باتیں ہیں۔ غیب کا علم تو سب کو تھا۔ جناب امیر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے جگہ بدل لی، دوسری جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا سامنے سے گزرا اور کچھ اس کے تعاقب میں کچھ وہاں سے گزرے اور پوچھا، امیر المومنین کسی کو یہاں سے بھاگتے ہوئے تو آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ تاریخ میں ڈاکومنٹیشن موجود ہے، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ نے کہا بخدا جب سے یہاں بیٹھا ہوں نہیں دیکھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے جگہ بدل لی تھی۔ آپ نے کہا بخدا جب سے یہاں بیٹھا ہوں میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس بات کا غیب کا اس لیے پروو ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو پتہ تھا کہ یہ بھاگنے والا بے قصور ہے، یہ اس کو ناجائز پکڑ لیں گے اور اس کو سزا دیں گے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہاں بیٹھا ہوں اس وقت سے تو نہیں دیکھا کسی کو یہاں سے بھاگتے ہوئے۔ جواب بھی بالکل آپ کا صحیح تھا۔ تو ہم مجمع دیکھنے کے بعد سے بہت مروب ہو جاتے ہیں، ارے لاکھوں کا مجمع، ارے لاکھوں کا جلسہ، لاکھوں لوگ جمائے، دیکھا میری اسٹرینتھ دیکھی، میرا مین پاور شو دیکھا آپ نے، کتنا استغنا ہے، کتنا۔ شاعر نے حباب جو سمندر میں وہ پانی کا بلبلہ نکلتا ہے اور جلدی سے ختم ہو جاتا ہے، ایک نے اس کو تعریف کی، ایک نے مذمت کی ہے۔ ایک نے کہا حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، ابھی نکلا ابھی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور پیالی کو اگر الٹ دیں تو وہ حباب کی شکل بن جائے گی پیالی۔ تو دوسرے نے کہا یہ استغنا ہے، پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، جھکاؤ ہے، یہ استغنا ہے، یہ بڑائی ہے، یہ استغنا ہے کہ پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آب جو رہنا۔ کیا بات ہے، ایک نے مذمت کی، ایک نے تعریف کی ہے۔ تو کسی کے بڑے مجمع کو دیکھ کے بالکل روب کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جنازے کو دیکھ کے کہ اس میں لاکھوں کا مجمع ہے بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابلیس میجورٹی کو، اکثریت کو گمراہ کر چکا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک، اور جہنم میں میجورٹی اور اکثریت ہی جائے گی، اللہ کہہ چکا ہے۔ اکثریت کے اوپر نظر رکھیے، وہ اکثریت، وہ کم لوگ کون ہیں، کس جگہ تھے جنہوں نے ساری حق کی تلقین کرتے رہے، وہ کون سی ایسی عصر تھی جس میں لوگ حق کی تلقین ایک دوسرے کو کر رہے تھے، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کر رہے تھے، وہ کون سی فجر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس مطمئنہ کو بلایا، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کے بارگاہ میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ کہہ رہا ہے داخل ہو جا جنت میں نہیں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ پروردگار تو نے جو جنت بنائی ہے وہ تیری تو ہے، تو کیا یہ تو نے ان لوگوں کے لیے الگ سے مختلف جنت کوئی بنائی ہے؟ اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سورہ رحمان پڑھیے، یہیں پہ گفتگو میں ختم کر رہا ہوں کہ ہم ان کو جنتین، دو جنتیں دیں گے۔ ایک جنت تو سنا تھا، نیک اعمال پہ متقیوں کو ایک جنت ملے گی، جس کا تذکرہ سورہ واقعہ میں ہے، سورہ رحمان میں ہے، سورہ دہر میں ہے، سورہ ملک میں، سورہ واقعہ میں ہے، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے جنت کے نقشے سے۔ تو یہ جنتین، دو جنتین، دو جنتیں ملیں گی، اس کے کیا معنی ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اکثریت کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اکثریت کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے،
کبھی نہیں کیا. یہ میں قرآن مجید پڑھ کے ترجمے سے ابھی میرے پاس میں کلپ زیادہ لمبی ہو گئی ہے, بے شمار آیتیں ہیں, بے شمار واقعات ہیں کہ میں پروف کر دیتا کہ اکثریت میجورٹی کو اللہ تعالیٰ نے کبھی پسند نہیں کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.